فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مجھے یقین تھا کہ مارے حیرت کے اس کا منہ کھل گیا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، ہم نے جو منصوبہ بنایا ہے اس کے لیے یہ فرار بہت ضروری ہوگا۔ کیا تم مجھے اس منصوبے سے تفصیلی طور پر آگاہ کرنا پسند کرو گے؟ کنگ اٹلس کی آواز میں اضطراب تھا۔ ہمارے فرار کا ڈرامہ اس طرح کھیلا جائے گا کہ اس پر مصنوعی ہونے کا گمان بھی نہ ہو، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ مسٹر روڈیلبو اس فرار کے انتظامات کریں گے۔ فرار ہوتے وقت ہمارا تعاقب بھی کیا جائے گا اور ہم پر فائرنگ بھی کی جائے گی۔ اس مصنوعی مقابلے کے بعد ہم ڈی فوسٹر کو لے کر یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ اوہو، یعنی اس طرح تم اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ اس سے فارمولے حاصل کر سکو۔ ہم اس کا اعتماد ضرور حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے فارمولے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم ڈی فوسٹر کو یہاں سے فرار کرا کے ہم برگ لے جائیں گے اور وہاں جس جگہ قیام کریں گے اس سے آپ کو مطلع کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ذریعے کچھ نقلی گاہک مہیا کیے جائیں گے۔ یہ گاہک فارمولوں کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر تیار ہوں گے۔ چنانچہ سودا ہو جائے گا، فارمولے ہاتھ آ جائیں گے اور ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے اور رقم کہاں جائے گی؟ روڈیلبو حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گو رہا تھا۔ تہذیب اپنے تاثرات چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور ٹرانسمیٹر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہیلو کنگ اٹلس، میں نے ٹرانسمیٹر میں کہا۔ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ کو میری تجویز سے اتفاق نہیں ہے؟ یہ بات نہیں ہے، کنگ اٹلس کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں تمہاری ذہانت پر حیران ہو رہا ہوں۔ اتنی کم عمری میں تم نے اس قدر ذہانت کہاں سے حاصل کر لی؟ یہ تو ان باتوں کا وقت نہیں ہے کنگ، میں نے کہا۔ میں نے اپنے منصوبے کے بارے میں آپ سے رائے طلب کی تھی۔ تمہارا منصوبہ اس قدر مکمل ہے کہ اس سے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈی فوسٹر سے فارمولے حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ یقینی طریقہ ہے جس پر عمل کر کے فارمولے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے اور اس کے بعد ہم جس طرح چاہیں گے ان کا سودا کریں گے۔ گویا آپ کو میری تجویز منظور ہے؟ دل و جان سے منظور ہے میرے بچے۔ میں روڈیلبو کو ہدایت دے دیتا ہوں، وہ تم سے ہر طرح کا تعاون کرے گا۔ فارمولوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں بھی وہ برابر کا حصے دار ہے اور اب وہی تمہیں بتائے گا کہ کب کیا کرنا ہے۔ اس دوران تم اپنا کام جاری رکھو۔ ڈی فوسٹر کو تو ہم پہلے ہی شیشے میں اتار چکے ہیں، اب تو صرف اسے یقین دلانے کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہی مطلب ہے۔ روڈیلبو کے ساتھ مل کر فرار کے ڈرامے کی تفصیلات طے کر لو۔ فرار کا پورا پروگرام تمہاری مرضی کے مطابق طے ہوگا۔ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اگر تم چاہو تو 2-4 آدمیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہو۔ یہ آدمی تمہیں روڈیلبو مہیا کرے گا؟ ہرگز نہیں، میں نے کہا۔ اپنے ساتھیوں میں سے میں کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ 2-4 لوگوں کی موت کو بھی ڈرامے کا ایک حصہ بنا لیا جائے۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان کی موت حقیقی نہ ہو بلکہ وہ اپنے مرنے کا ناٹک رچائیں؟ جی ہاں انکل۔ فرار ہوتے وقت ظاہر ہے ہمیں روکنے کی کوشش کی جائے گی اور ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے، اور یہ سب کچھ ڈی فوسٹر کو مطمئن کرنے کے لیے ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈی فوسٹر اس ڈرامے کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ کنگ اٹلس کی آواز سے تشویش عیاں تھی۔ اسے اتنا ہوش کہاں ہوگا کہ ایسی باتوں پر توجہ دے سکے؟ یہ چیزیں تو صرف ایسے لوگ بھانپ سکتے ہیں جو لڑائی بڑائی کی دنیا کے آدمی ہوتے ہیں، اور ڈی فوسٹر کے بارے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی حصے میں بھی جنگ و جدل سے نہیں گزرا ہوگا۔ وہ تو انکل فقط ایک سائنسدان ہے۔ گولیوں کی آوازیں سنتے ہی اس کے ہوش و حواس جواب دے جائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منصوبہ بناتے وقت تم ہر قسم کی جزئیات پر نظر رکھتے ہو، کنگ اٹلس نے پرتحسین انداز میں کہا۔ منصوبہ اگر بے داغ اور مکمل نہ ہو انکل، تو اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا، اور مجھے اب مکمل طور پر یقین ہو چلا ہے کہ تم اس مارکے سے سرخرو ہو کر نکلو گے، لیکن اس کے بعد بھی تمہاری جان مجھ سے نہیں چھوٹ سکے گی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا انکل، میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ تم جیسے باصلاحیت آدمی سے ہاتھ دھونا کون پسند کرے گا؟ اور پھر تمہیں اس کام کی تکمیل پر جو رقم ملے گی وہ تمہاری صلاحیتوں کے مقابلے میں بہت حقیر ہوگی۔
بات رقم کی نہیں ہے انکل، بات تو پرخلوص لوگوں کی ہے۔ آپ جیسا ہمدرد ہمیں کہاں ملے گا؟ ہم تو خود آپ سے علیحدہ ہونا پسند نہیں کریں گے۔ گویا میری لاٹری نکل آئی، کنگ اٹلس نے ہنستے ہوئے کہا۔ لاٹری تو ہماری نکلی ہے انکل، ہماری بے مقصد زندگی کو ایک سمت مل گئی ہے۔ خیر خیر، کنگ اٹلس ہنسنے لگا۔ یہ بات طے ہو گئی کہ اب تم دونوں میرے پاس رہو گے اور میرے لیے ہی کام کرو گے۔ بالکل طے ہو گئی، بلکہ آپ ابھی سے ہمیں اپنی ملازمت میں لے لیں اور ہماری تنخواہ طے کر دیں، سب ہو جائے گا۔ فی الحال تو تم روڈیلبو کو ٹرانسمیٹر کے قریب بلاؤ، میں اسے ضروری ہدایات دے دوں۔ کنگ اٹلس کی بات سن کر روڈیلبو خود ہی آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر کے قریب آ گیا۔ میں پیچھے ہٹ کر تہذیب کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تہذیب کی آنکھوں میں حیرت تھی، استعجاب تھا اور استفہام تھا۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مجھے معلوم تھا وہ میرے اقدام سے مطمئن نہیں ہے، حالانکہ اسے مطمئن ہونا چاہیے تھا۔ یقیناً اس کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے ہوں گے۔ وہ موقع کی منتظر تھی، تنہائی میسر آتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے سوالات سمیت مجھ پر حملہ آور ہو جاتی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کے بیشتر سوالوں کے جواب نہیں دوں گا۔ مجھے تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ اب ہمیں ایسی تنہائی مل سکے گی جس میں ہم کھل کر گفتگو کر سکیں۔ روڈیلبو ٹرانسمیٹر پر کنگ اٹلس سے ہدایات وصول کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر کا رابطہ منقطع کر کے وہ ہماری طرف پلٹا۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ واقعی زیادتی کی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو روڈیلبو؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ کون سا رویہ اور کیسی زیادتی؟ زیادتی تو یقیناً ہوئی تھی، روڈیلبو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس وقت تم سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ڈی فوسٹر نے تمہیں کیا بتایا ہے، میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں روڈیلبو، میں نے ہنس کر کہا۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ تمہیں اتنی جلدی اپنی غلطی کا احساس کیسے ہو گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا غصہ بہت جلدی اتر جاتا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد جب میرا غصہ اترا تو میں نے ٹھنڈے دل سے تمہاری باتوں پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تم ٹھیک کہہ رہے تھے۔ بدقسمتی سے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کہا تھا، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ویسے تو خیر میں اکثر ہی ٹھیک کہا کرتا ہوں، مگر اس وقت میں نے کیا کہا تھا؟ میں تم سے پوری بات معلوم کرنا چاہ رہا تھا، مگر تم نے کہا کہ چونکہ تم کنگ اٹلس کے لیے کام کر رہے ہو اس لیے ہر بات سب سے پہلے اس کے علم میں لانا تم پر لازم ہے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں نے بے حد سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ برا مت ماننا روڈیلبو، لیکن یہ ہمارا اصول ہے جس پر ہم سختی سے قائم رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہم اسی اصول پر قائم رہیں گے۔ میں پہلے ہی تمہاری بات تسلیم کر چکا ہوں، روڈیلبو نے بظاہر فراخ دلی سے کہا، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات ناگوار گزری ہے۔ وہ یقیناً یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے آئندہ منصوبوں میں اسے شریک کرتے رہیں تاکہ وہ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہے، لیکن ظاہر ہے میں ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں تو پہلے ہی دوہرا کھیل کھیل رہا تھا۔ میں نے اور تہذیب نے ایک انتہائی خطیر رقم کے عوض اوشیل میکائل کے لیے کام کرنا قبول کیا تھا۔ اس کے بعد مطلب براری کے لیے ہمیں کنگ اٹلس کے لیے کام کرنے کی حامی بننا پڑی اور اب درمیان میں ڈی فوسٹر آ کودا تھا۔ معاملات اتنے الجھ گئے تھے کہ میں خود اپنے آئندہ قدم کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا۔ کسی بھی قدم پر مجھ سے کوئی لغزی سرزد ہو سکتی تھی اور کام کی نزاکت کے پیش نظر ظاہر ہے میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ معاملہ اگر صرف ایک پارٹی کا ہوتا تو میں ہرگز روڈیلبو سے نہ الجھتا، مگر اب میں اس کے لیے مجبور تھا۔ میں اس پر روپ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لہٰذا اب سکون سے اپنا کام جاری رکھ سکتا تھا۔ کنگ اٹلس سے تمہاری بات ہو گئی؟ میں نے سرسری انداز میں روڈیلبو سے کہا۔ اس نے تمہیں کیا ہدایات دی ہیں؟ اس کا اندازہ تو تمہیں ہوگا ہی، روڈیلبو نے کہا۔ اس نے مجھے تلقین کی ہے کہ ڈی فوسٹر کو تمہارے ساتھ فرار کرانے میں ہر طرح سے تعاون کروں۔ ہاں مجھے یہ بات معلوم تھی، لیکن ظاہر ہے کہ فوری طور پر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں بھی ہمارے مصنوعی فرار کے انتظامات کرنے کے لیے خاصا وقت درکار ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ کام جلد از جلد مکمل کر لوں، تاہم کل شام سے قبل سارے انتظامات مکمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور مسٹر روڈیلبو، ان انتظامات کو مکمل کرنے کے ضمن میں تمہیں ہماری ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد انہیں تمہارے علم میں لے آؤں تاکہ اگر تم کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے خواہش مند ہو قبل از وقت کر سکو۔ میرے خیال میں تو کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم تو ایسے کاموں کے ماہر ہوگے۔ ویسے تو میرے سارے ہی آدمی بہترین ہیں، لیکن اس کام کے لیے میں خاص قسم کے لوگوں کا انتخاب کروں گا جو انتہائی قابل اعتماد بھی ہیں۔
اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ میں نے تہذیب کی طرف دیکھ کر کہا۔ رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ؟ تہذیب بے ساختہ بولی۔ اوہ، مجھے خیال نہیں رہا تھا، روڈیلمو نے شرمندگی سے کہا۔ تم لوگ بہت تھکے ہوئے ہوگے، آؤ تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دوں۔ ہمیں واپس اسی غار میں پہنچا دیا گیا جہاں ڈی فوسٹر قید تھا۔ ڈی فوسٹر لیٹا ہوا تھا مگر سو نہیں رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر اٹھ بیٹھا۔ آگاہ کر دیا ساری باتوں سے اپنے آقاؤں کو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا مسٹر ڈی فوسٹر کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ساری باتیں بتا سکتے ہیں۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تم نے میرے کہنے پر عمل کیا یا نہیں؟ نہیں مسٹر ڈی فوسٹر، میں نے سنجیدگی سے کہا، ہم نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ڈی فوسٹر نے بے اعتباری سے کہا۔ آپ جس قسم کے حالات سے دوچار ہیں مسٹر ڈی فوسٹر، ان کے پیش نظر ہم آپ کی تلخ سے تلخ بات بھی نظر انداز کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ مجھے معلوم ہے حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے، ڈی فوسٹر نے زہریلے لہجے میں کہا، اور میں چونکہ حقائق پر مشتمل گفتگو کرتا ہوں اس لیے دوسروں کو وہ گفتگو تلخ ہی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے بالکل غصہ نہیں آئے گا مسٹر ڈی فوسٹر، میں مسکرایا۔ عقل سے کام لیجئے، اگر ہمیں ساری باتیں ان کے علم میں ہی لانا مقصود ہوتا تو ہم نے آپ سے معاملات کیوں طے کیے ہوتے؟ ڈی فوسٹر کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں۔ تہذیب حیران نظر آ رہی تھی، شاید وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ میں کس سے دھوکہ کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ مخلص ہوں۔ یہ تو جھوٹ در جھوٹ کا ایک ایسا سلسلہ تھا کہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنے والا خود اس کی بھول بھلیوں میں کھو کر رہ جاتا۔ تو تم ان سے ملنے کیوں گئے تھے؟ کچھ دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد ڈی فوسٹر نے کہا، سادہ سی بات ہے ڈی فوسٹر، ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے آپ سے ملنے کو بھیجا گیا تھا اور ہمیں واپس جا کر انہیں رپورٹ دینا تھی۔ ڈی فوسٹر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اور تم نے انہیں رپورٹ دے دی؟ اس نے کہا۔ آپ پھر بہکنے لگے۔ میں نے اسے ٹوکا۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے ہم نے کچھ فرضی باتیں بتائی ہیں، اور میں نے تمہیں جو پیشکش کی تھی اس کے لیے تم نے کیا سوچا؟ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا مسٹر ڈی فوسٹر، میں نے کہا۔ ہم نے آپ کی پیشکش قبول کر لی تھی تو اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی کرنا تھے۔ گویا تم نے کچھ عملی اقدامات بھی کیے ہیں، ڈی فوسٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بدگمانی کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے مسٹر ڈی فوسٹر، میں غصیلے لہجے میں بولا۔ سب سے پہلا عملی قدم ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ یہاں سے فرار کے امکانات کا جائزہ لیا ہے۔ فرار؟ ڈی فوسٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں مسٹر ڈی فوسٹر، آپ کا کیا خیال ہے یہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، ڈی فوسٹر گڑبڑا کر بولا، لیکن کیا اس کیمپ سے فرار ہونا ممکن ہے؟ ناممکن کوئی چیز نہیں ہوتی مسٹر ڈی فوسٹر، فرق صرف امکانات کا ہوتا ہے، کہیں امکانات کم ہوتے ہیں اور کہیں زیادہ۔ میرے خیال میں یہاں سے فرار ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، ڈی فوسٹر بولا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہاں سے فرار کو ناممکن قرار دے رہے ہیں، لیکن خیال رہے کہ اس ناممکن کو ممکن بنانے کے تو ہم آپ سے پیسے وصول کریں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر نہ جانے کیوں دنیا والوں پر سے اب میرا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ جناب والا مریخ کے باشندے ہیں یا زہرا سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے شدید ترین جھنجھلاہٹ کے عالم میں کہا، اور تہذیب ہنس پڑی۔ ڈی فوسٹر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ وہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا۔ تم بھی تو اسی دنیا کے ایک فرد ہو ڈی فوسٹر، تم ہم پر اعتماد نہیں کر سکتے تو ہم کیوں تم پر اعتماد کر لیں؟ تم میرا مطلب نہیں سمجھے، ڈی فوسٹر نے گڑبڑا کر کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ ڈی فوسٹر، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ہمیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کنگ اٹلس اور روڈیلمو خود تم سے نمٹ لیں گے۔ بار بار عدم اعتماد کا اظہار کر کے تم نے ہماری توہین کی حد کر دی ہے۔ اب ہم اس سلسلے میں تم سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ میری بات تو سنو، ڈی فوسٹر نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ تمہیں غصہ آ گیا، حالانکہ میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ کیا اس کے بعد مجھ میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ کسی پر بھروسہ کر لوں؟ بھروسہ مت کرو ڈی فوسٹر، ہم تم سے یہ اصرار تو نہیں کر رہے، لیکن جتنی کثرت سے تم اپنی بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہو وہ تمہاری بیمار سوچ کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے بعد تم خود ناقابل اعتبار قرار پاتے ہو۔ تمہارے لیے ہم جو خطرہ مول لینے جا رہے ہیں وہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ تمہاری خواہش کے مطابق ایک عملی قدم ہے۔ ہمیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ تمہاری اس بے اعتمادی کے باوجود ہم تمہارے لیے کام کرنے کا فیصلہ برقرار رکھیں۔ نہیں، میرا خیال ہے ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ غلطی تم سے سرزد نہیں ہوئی، تم نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ غلطی شاید میری ہی ہے، لیکن میں سب کچھ تو تمہیں بتا چکا ہوں۔ بتاؤ میرا قصور بھی کیا ہے؟ ہم کیا کریں ڈی فوسٹر؟ ہمیں تو تم سے فارمولے حاصل کرنے ہیں، اگر ہم اس میں ناکام رہے تو بھی ہم قصوروار نہیں ٹھہرائے جا سکتے۔
ہم تو اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیں گے، اس کے بعد ہمیں کوئی غرض نہیں ہوگی۔ جس کا کام ہے وہ خود ہی نمٹتا رہے گا۔ تم نے تو خود ہی ایک تجویز پیش کی تھی اور اب خود ہی ہم پر شبے کا اظہار کر رہے ہو۔ کیا تمہارا یہ طرز عمل جائز ہے؟ میں نے تمہاری بے اعتمادی کے پیش نظر ایک سرسری لائحہ عمل بھی پیش کر دیا تھا اور تم اس سے مطمئن بھی تھے، پھر اچانک تمہارا رویہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ ڈی فوسٹر کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اگر تمہاری قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے تو پھر وہی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم تم سے تمہارے فارمولے چھین کر تو نہیں لے جائیں گے، تم ہمارے ہر قدم کا جائزہ لیتے رہو۔ اگر سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو اور تم اس سے مطمئن بھی ہو تو ہمارے کہنے پر عمل کرتے رہنا، اگر کہیں غیر مطمئن ہو تو ہمیں ٹوک دینا، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ ہم اس کام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اور اگر اس کام کی تکمیل کے بعد تم نے کسی موقع پر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ہم جان کی بازی لگا کر بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم سے جو معاہدہ میں کر چکا ہوں اس پر اٹل ہوں، ڈی فوسٹر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم میرے لیے فارمولوں کا سودا کرا دو، جو رقم بھی ملے گی اس میں 50% تمہارا حصہ ہوگا۔ وہ تو پہلے کی بات ہے ڈی فوسٹر، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے۔ میں بلا کسی کے خلاف کیا سازش کر سکتا ہوں؟ میں ایک بے بس بوڑھا آدمی جو خود اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ بلا شبہ تم بوڑھے ہو اور بظاہر بے بس اور کمزور بھی، لیکن سازش کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت کہاں ہوتی ہے مسٹر ڈی فوسٹر؟ اب یہی دیکھو نا کہ ہم بظاہر تو کنگ اٹلس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت تمہارے لیے کام کریں گے۔ اگر تم نے کسی بھی سٹیج پر کنگ اٹلس کو یا روڈیلبو کو اس بات سے آگاہ کر دیا تو ہماری کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ میں بلا ایسا کیوں کرنے لگا؟ ڈی فوسٹر نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے دنیا کے کسی آدمی پر اعتبار نہیں ہے۔ میں نے اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ دیکھو تم ابھی تک ناراض ہو، حالانکہ میں پہلے ہی تم سے معذرت کر چکا ہوں۔ گویا یہ بات طے ہو گئی کہ نہ تم ہمارے خلاف کوئی سازش کرو گے اور نہ ہم تمہارے خلاف کچھ کریں گے۔ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ پوری دیانتداری سے پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ میری طرف سے تو یہ بات پکی سمجھو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم طریقہ کار کیا اختیار کرو گے؟ میں نے ایک بہت شاندار طریقہ کار منتخب کیا ہے، سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ کیا؟ ڈی فوسٹر نے کہا۔ کنگ اٹلس سے بات ہوئی ہے، میں نے اس کے سامنے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ڈی فوسٹر کو ہمارے ساتھ یہاں سے فرار کرا دیا جائے۔ کیا؟ ڈی فوسٹر اچھل پڑا۔ تہذیب بھی چونک کر مجھے گورنے لگی۔ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کی توقع سے بہت بعید تھے اور اس کی حیرانی بجا تھی۔ ہاں ڈی فوسٹر، میں نے کہا، میں نے اسے باور کرایا ہے کہ تم سے فارمولے حاصل کرنے کی یہ واحد صورت ہے، تथा تم آخر کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ ڈی فوسٹر نے ہکلا کر کہا، معلوم نہیں تم کس چکر میں ہو۔ تمہیں صرف اپنا الو سیدھا کرنے سے غرض ہونی چاہیے ڈی فوسٹر۔ میں کیا کر رہا ہوں اسے بھول جاؤ، لیکن یہ تو بہت خطرناک حرکت ہے۔ تم نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اب وہ کسی بھی وقت اپنا فیصلہ تبدیل کر سکتے ہیں۔